میری درخواست ہے، التماس ہے مرشد کریم محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے کہ وہ اپنی تسنیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان سے آپ تمام لوگوں کو ایک خوبصورت پیغام دیں جو آپ سب لوگوں کی دلوں کو منور کرے۔ محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ السلام علیکم۔ محترم بزرگوں، عزیز گرامی محترم دوستوں، بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور عظیمی سلسلے کے رشتہ، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ یار وہ نہیں ہوتا، اچھا نہیں آگے پیچھے ہوتا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، بہت عزیز دل سے پیارو دوستو، عزیزو،
بیٹوں بیٹیوں حاضرین مجلس اور وہ تمام صاحبان بصیرت حضرات جو اس مجلس میں تشریف فرمائیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستاروں اور مشن کے قافلوں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کتنی مرتبہ آپ حضرات تشریف لائے، حاضری کی سعادت بخشی، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنی، انتہائی مخلصانہ دوستانہ کوشش اور جد و جہد سے ان باتوں کو عوام میں پھیلایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی آبیاری میں آپ نے دامے درم قدم سخن جد و جہد کی، کوشش کی، اللہ کا، اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور الحمدللہ آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ ہماری مخلصانہ کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ آج کا جلسہ یا اجتماع یا مبارک محفل اس بات کی سند ہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ہم اسی طرح جد و جہد کوشش کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ والذین جاہدوا فینا، والذین، اور وہ لوگ جاہدوا جو جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، فینا مخلصانہ طرزوں میں صرف میرے لیے، فینا میرے لیے، میرے مشن کی ترقی کے لیے، فینا لنہدینہم سبلنا، میرے بندو میں نے لازم کر لیا ہے کہ میں ایسے تمام لوگوں کو، اپنے تمام بندوں کو صراط مستقیم پر ضرور قائم رکھوں گا، اور میرے بندے جنہوں نے یوم ازل میں وعدہ کیا ہے، الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہا ہے، وہ ہمیشہ میرے مشن کو، میرے پیغمبروں کے مشن کو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری و ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا انعام ہے، فضل و کرم ہے، ہم پیروں چل رہے ہیں، لیکن کامیابی روشن
نظر آ رہی ہے۔ ہماری کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم اس ذات اعلیٰ کو پہچان لیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس ذات اعلیٰ کو جان لیں جس نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد پہلے دن سے رزق کی فراہمی، پیدائش کے بعد ماں کے سینوں کو دودھ کی نہریں بنانا، والدین کے دل میں محبت ڈالنا، تربیت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ اور اللہ رسول کی باتوں کو اولاد کے دماغوں میں، ذہن میں نقش کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خدمت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی اور مرشد، ایسا مرشد عطا فرمایا جس کا مشن ہی یہ ہے کہ اللہ کا عرفان حاصل ہو، اللہ کو پہچانا جائے، اور اس بات کو سمجھنا ضروری قرار دے دیا جائے کہ آدمی اگر پیدا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اور اگر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے، اور 2 دن کا بچہ جب 5 دن کا ہوتا ہے، تو اس بات کو آج تک کوئی بیان کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے کہ یہ عمر کا گھٹنا بڑھنا، جو گھٹنے والی چیزیں وہ گئی کہاں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، اور جو بڑھنے والی چیز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم 10 سال کے ہو گئے، ارے بھائی یہ 10 سال کہاں گئے؟ اس 10 سال کی الٹ پلٹ میں جو غیب سال ہوئے وہ کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا کوئی 10 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ ماشاءاللہ بالغ بتا سکتا ہے کہ پیدائش کے بعد اب تک وہ کتنا رد و بدل ہوا، اور رد و بدل کا یہ عمل کہاں غائب ہو گیا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں صاحب ہمارا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہو گیا 10 سال کا، تو آپ نے حساب لگا رکھا ہے، وہ کون سا حساب ہے؟ ہر ہفتہ بدل جاتا ہے۔ آپ کا ذہن حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ نے بڑی سے بڑی گنتی کو 7 دن کے اندر شمار کر کے اور قیامت تک حساب لگا لیا۔ ریپیٹیشن، جمعہ اتوار چھٹی، جمعہ اتوار چھٹی، جمعہ اتوار مہینے تبدیل ہو گئے، جمعہ اتوار سال بدل گئے، جمعہ اتوار موسم تبدیل ہو گئے، کبھی سردی ہو گئی کبھی گرمی ہو گئی، لیکن یہ 1 2 سے 7 دن تک کا آپ کا حساب ہے، یہ اتنا پرانا ہے کہ اس میں کبھی کوئی نہ تبدیلی ہوئی، نہ کسی نے سوچا بھئی یہ 7 کا ہیر پھیر کیا ہے، 30 دن یا 31 دن کا مطلب کیا ہے، وہ کہاں گئے 30 دن، ہمیں پتہ ہے؟ 10 سال یا 20 سال کے بچے سے آپ پوچھیں
तुम कितने साल के हो? वो कहे जी 20 साल का। 20 साल कहाँ गए? पता नहीं। तो जब आपको पता नहीं तो 20 साल के आप कैसे हो गए? और जब 20 साल के नहीं हुए तो हर 2 रुखों में से एक रुख में आप ज़ाहिर हो गए, 2 रुख में गायब हो गए। आज गायब, कल हाजिर, परसों गायब, फिर हाजिर, फिर गायब। पैदा हुए, गायब से आ गए। अब हर रोज गायब हो रहे, गायब हो रहे, गायब हो रहे, गायब हो रहे। कभी इस बात पर गौर फिक्र किया कि उम्र क्या है? उम्र क्या है? हम उम्र कहते हैं इतने साल के हैं। भाई आप इतने साल के हैं, इतने साल के नहीं हैं। आपके इतने साल गायब हो गए, आपको पता ही नहीं कहाँ है। क्या कोई आदमी ये बता सकता है कि मेरे 60 साल 70 साल उम्र के कहाँ गायब हो गए? मुझे क्यों नहीं पता चला वो कहाँ रखे हुए हैं? अगर वो रखे हुए नहीं है तो मैं 70 साल का कैसे हो गया? कोई शय, उम्र का कोई मरहला, कोई वक्फा ऐसा आपको नजर आता है जो मुस्तकिल हो? रोज दिन हो जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है। वो जो हो जाता है वो दिन कहाँ गया, रात कहाँ गई, आखिर वो हमें नजर क्यों नहीं आती? हमें इस बात पे इतना क्यों नहीं है वो कहाँ गए और कहाँ गए और कहाँ से आ गए? गायब थे, आ गया, फिर गायब हो गया, फिर आ गया, फिर गायब हो गया, फिर आ गया, फिर गायब। हम उम्र का हिसाब अगर लगाएं तो उम्र के बारे में सोचें तो मुझे तो एक ही बात नजर आ रही कि भाई गैब व शहूद एक बस खेल ही है। हम समझ रहे हैं हमें इतने साल के हो गए, भाई इतने साल के हो गए, वो इतने साल हैं कहाँ? कि भी आपने ये सोचा आखिर हम चले कहाँ जा रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, आते कहाँ हैं, फिर एकदम गायब क्यों हो जाते हैं? आप लोग इस बात को समझ रहे हैं या मैं अपना मौजू बदलूं? मैं अपना मौजू आगे बढ़ाऊं या आप लोग समझे? जी इतने बड़े मजबे में है कि आदमी ने कहा आगे बढ़े। आप क्या समझे ये बता दें मुझे। जब आप 20 साल के हैं, उसमें मर्द और हज़रात दोनों शामिल हैं, तो कोई ये पूछे कि भाई आपके 20 साल गए कहाँ? आप कैसे कह रहे हैं कि 20 साल का मैं हूँ? 1 2 3 4 क्योंकि पहले महीना हुआ, फिर साल हुआ, फिर साल हुए। कभी ख्याल आया है आपको कि हम जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं? क्या हम पैदाइश से पहले यहाँ थे? यहाँ थे? बताओ भाई। तो कहाँ थे? गैब में।
تو غیب کا پتہ ہے کیا ہے؟ غیب کسی نے دیکھا ہے؟ آپ تو اپنی بیس سے واقف نہیں ہیں. آپ کو مطلب میں بھی شامل ہوں اس میں، بیس سے واقف نہیں ہے. ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم غیب سے آئے، غیب میں جا رہے ہیں، پھر غیب سے آتے، پھر جا رہے ہیں، پھر غیب سے آتے، پھر جا رہے ہیں، پھر غیب سے آتے، پھر جاتے، آخر غیب میں بالکل کھو جاتے ہیں. کیا یہ زندگی کے شب و روز کی کہانی نہیں ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ جب ہم آتے ہیں تو ہمارے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا. جب ہم مرتے ہیں ہمارے جسم پر سے کپڑے کینچی سے کاٹ لیے جاتے ہیں، اتار لیے جاتے ہیں. ہم کیا لائے، کیا ساتھ لے گئے؟ کوئی آدمی کوٹھی بنگلے ساتھ لے گیا، کوئی آدمی سرمایہ ساتھ لے گیا، کوئی آدمی اپنی اولاد کو ساتھ لے گیا، یا اولاد ساتھ چلی گئی. یہ ماں کو سمجھ نہیں آیا اور وہ بھی بچے کے ساتھ مر گئی. کبھی ایسا ہوا؟ پھر سوال یہ ہے کہ وہ جو بچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ جی غیب کیا ہے، کہاں ہے؟ آپ کہیں گے وہ پنڈی سے آیا، بتا دیں کہ پنڈی وہاں ہے. غیب کیا ہے؟ اور ہر روز وہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ وہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یعنی 2 دفعے غیب میں الٹ پلٹ ہوگی تو ظاہر میں ایک ظاہر ہوگا. تو یہ آنا جانا غیب کا یہ کیا چیز ہے، کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں یہ بھوک لگ رہی، بھوک نہ لگے ہوا جہاں کھانے کی کوئی سب چیزیں بیکار ہیں. بھوک کیا ہے بھائی؟ یہ تقاضا ہے کہ جسم کو اب وٹامن کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، ڈائجسٹو کی ضرورت ہے. وہ آپ کو مل گئی، آپ بھول گئے کہ مجھے بھوک لگ رہی، اب تھوڑی دیر میں پھر بھوک لگتی. تو یہ کھانا پینا کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی بھوک ہے، آپ کہتے ہیں جی تقاضا ہے کھانے کا، تو تقاضا کون پیدا کر رہا ہے؟ کون سی اندر ایسی مشین لگی ہوئی جو کہہ رہی او بھائی روٹی کھا، او بھائی روٹی کھا، او بھائی روٹی کھا. کبھی آپ کو بھوک کی آواز آپ نے سنی؟ بھوک کے تاثرات تو ہوتے ہیں. آدمی گر جاتا ہے، چکرا جاتا ہے، سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو اتنا بڑا ایک عمل ہے، یہ عمل کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بھوک لگتی ہے اس لیے ہم کھانا کھا لیتے ہیں. بھوک کیا ہے؟ ایک تقاضا ہی ہے نا، روٹی کھا لو. یہ تقاضا کہاں سے پیدا ہوا؟ اور جب آپ مر گئے، میں مر گیا، تو یہ تقاضا کہاں چلے گئے؟ دنیا میں جتنے بھی دانشور پیدا ہوئے آج تک کوئی اس بات کو نہیں بتا سکا کہ آنے والا آدمی کہاں سے آیا اور جانے والا آدمی کہاں گیا.
آنے والا آدمی اس پاتھ سے اگر چلے ناقابل تذکرہ، مرنے کے بعد دفن کرتے ناقابل تذکرہ، قبر کھود کے دیکھ لو وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا بھائی مٹی کے علاوہ. تو مٹی سے جاندار شے بنانا والا کون ہے؟ کیا فارمولہ ہے؟ آنکھ ناک کان ہے، گائے کے بھی ہیں، بیل کے بھی ہیں، بھینس کے بھی ہیں، کبوتر کے بھی ہیں، چیونٹی کے بھی، سب کے ہیں. وہ کون سا مصور ہے جو بالکل چھوٹی سے وائرس میں بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو نظر نہیں آ رہی اس میں بھی آنکھ ہے، اور بڑی سے بڑی چیز پہاڑ اس میں بھی نظر آ رہے. اللہ تعالیٰ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی امانت پیش کی، آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے معذوری کا اظہار کیا اور عرض کیا یا اللہ ہم اس امانت کو، اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اور ہم نے اٹھانے کی جرت کی تو ہم ریزہ ہو جائے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. یعنی پہاڑوں کے اندر جو سمجھ ہے، زمین کے ذرات میں جو فہم ہے، اور جتنی بھی اشیاء ہیں، مخلوق ہیں، ان کے اندر عقل ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے. آدمی نے جلد بازی کی. اب یہ آج تک کوئی نہیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت پیش کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی، ہم نے اپنی امانت زمین کو پیش کی، ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو پیش کی. سب نے عاجزی انکساری کا اظہار کیا کہ اگر ہم نے یہ امانت اٹھا لی تو ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. وہ ہمارا انسان اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. اللہ کی امانت کس کے پاس ہے؟ جب امانت ہے تو اللہ کا نائب ہے. اگر امانت اس کو حاصل ہو کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو امانت، اللہ کی امانت حاصل ہونے کے بعد جاہل اور ظالم ہے. امین ہے اللہ کا اور ظالم اور جاہل ہے. کیوں ظالم جاہل ہے؟ کیوں ظالم جاہل ہے؟ آج تک اس بات کا مکمل طور پر ادراک نہیں ہوا کہ آدمی آدمی ہے، یہ انسان ہے. آدمی بھی آدمی ہے، انسان بھی آدمی ہے، انسان بھی آدمی ہے. آدمی بھی عجیب ظاہری صورت ہے. آدم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے قرآن پاک میں، اس کو بھی دیکھ لو.
सड़े हुए गारे से, कीचड़ से, ताफून से, फिर हर गंदी से गंदी चीज जो हो सकती है, कीचड़ से, सड़ी हुई मिट्टी से, सड़ी हुई मिट्टी से। और इंसान के बारे में क्या कहता है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين. इंसान हमारी बेहतरीन सन्नाई है। खलक़नल इंसान, इंसान हमारी बेहतरीन सन्नाई है। और ये अस्वल साफिलीन में पड़ा हुआ है। अस्वल साफिलीन जो वो इंसान है, ज़्यादा अमीन है, तो अस्वल साफिलीन में तो जान सकता। आदमी का जिक्र है, आदमी कीचड़ में पड़ा हुआ है। हर शय कसीर, बदबूदार, गलीज, कराहत वाली। आप खाना खाते हैं, उसकी जो बेस है तो 2 दिन रख के देख लें, आपके सामने आ जाएगी। क्या वो सड़ नहीं जाएगा? क्या उसके अंदर बदबू और ताफून नहीं होगा? क्या उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ जाएंगे? कौन सी ऐसी आपकी ग़िज़ा है जिसके अंदर आप बदबू हो और बदबू को खुशबू न करते हो? खाने पे गौर कर ले। हर चीज 2 दिन के बाद क्या होता है भाई? 2 दिन के बाद सालन पका के आप रख दें, गर्म न करें, 2 दिन के बाद क्या होगा? उसमें खुशबू आएगी या बदबू आएगी? तो अगर आप 2 दिन पहले उसे खा लेते तो उसकी बेस क्या हुई? खुशबू, बदबू। आपने क्या खाया? जिस मादे की तख्लीक है उसको क्या हाल है? जिस्म पर अगर लग जाए तो जब तक उसको धोएंगे नहीं चैन नहीं आती। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? आपकी तख्लीक फिर क्या हुई भाई? आपके बड़े आदमी की तख्लीक क्या हुई? सड़ान, ईस, कीचड़, चिकनी मट्टी सड़ी हुई, फिर उसके बाद आप मर गए। मैं भी मर गया, सब मर गए, मैं मर गया। 1 दिन के बाद क्या होगा? क्या होगा 1 दिन के बाद? ये घर में आप रख सकते हैं उसको? तो आपकी असल क्या हुई? मेरी आपकी असल क्या हुई? क्या खुशबू हुई या बदबू हुई, सड़ांध हुई, कीचड़ हुई, क्या हुई? ठीक है, सड़ांध हुई। अब उस सड़ांध को अल्लाह ताला ने तब्दील करने के लिए अपनी अमानत पेश की, अस्मा का इल्म पेश किया। कभी आपने देखा है ख्वाब में हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, उड़ते भी हैं, पैदल भी चलते हैं, कभी आपने किसी सड़े हुए जिस्म को ख्वाब में देखा? कभी अपने जिस्म में से बदबू आते महसूस की?
بتائیں؟ اچھا، پیدائش سے 80-90 سال تک آپ کو اپنے جسم میں بدبو اور سڑان کا احساس نہیں ہوا؟ 2 دن نہ نہائیے پھر دیکھیے تو بدبو کیسے نہیں ہوگی بھائی؟ جس چیز کے بنے ہوئے ہیں ہم وہ بھی سڑان ہے، بدبو ہے، تعفن ہے، کیچڑ ہے. اس سڑان کو اللہ تعالیٰ نے جب نوازش و اکرام فرمایا، اس سڑان کو دبانے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. یہ افضل السافلین میں پڑھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے ہم نے اچھی تخلیق سے تبدیل کیا اور انسان بن گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم انسان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم انسان ہیں یا آدم ہیں؟ بتائیں، جلدی جلدی بتائیں، میں آگے بڑھوں. آدم کیا ہے؟ آدم کیا ہے بھائی؟ سڑان، بدبو، تعفن. اچھا، اور انسان کیا ہے بھائی؟ احسن تقویم. اللہ خود تعریف بیان کر رہا ہے. احسن تقویم، بہترین صنائی اللہ کی، اللہ کی بہترین صنائی. تو اب ہماری 2 کیٹیگری ہو گئی. جب ذرا اگر دیر ہو جائے تو مجھے بتا دینا بھائی. احسن تقویم، انسان کی 2 کیٹیگری بن گئی. ایک آدمی اور ایک انسان. گائے کی تخلیق اور آدمی کی تخلیق میں کیا فرق ہے بھائی؟ کتے کی تخلیق میں اور آدمی کی کیا فرق ہے؟ تو اگر تخلیق کے لحاظ سے ہم کتے بلی کی طرح سے اپنی تخلیق سے واقف ہیں تو ہم کس برادری کے رکن ہوئے ہیں؟ نہیں شرماؤ نہیں، بات سچی کرو. یہ تو آپ یہ بتائیے کتے بلی میں آدمی میں یہ فرق ہے، چلو بتاؤ. لوگ کہتے ہیں جی یہ آدمی کے پاس عقل ہے اور اس کے پاس کتے بلی کے پاس عقل نہیں ہے. اگر کتے بلی کے پاس عقل نہیں ہے تو کتا جو خوشبو سونگھ کے پکڑتا ہے مجرم کو، اس کی قیمت کا پتہ ہے آپ کو؟ 25 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے. اور آدمی کی کیا قیمت ہے بھائی؟ موازنہ کریں. ہدہد پرندہ کیا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی نہیں کرا دی؟ کون سا ایسا کردار ہے جو شادی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہدہد نے استعمال نہیں کیا؟ ہدہد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پانی کے کھوج لگاتا تھا، پانی کا کھوجی تھا، اور وہ اڑتا رہتا تھا زمین میں جس جگہ واقعی مقدار میں پانی ہوتا تھا اس کی جا کے نشاندہی کرتا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس کی نشاندہی کے مطابق پڑاؤ ڈالتا تھا.
اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں دربار میں حدود کو نہیں دیکھتا ہوں، کہاں ہے وہ، کہاں حاضر کیوں ہے؟ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی میں اسے ذبح کر دوں گا۔ خود آ گئے صاحب، اس نے آ کے ساری کہانی سنا دی، ایک وہاں ملکہ ہے، وہ سورج پرست ہے اور یہ پرست ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے قرآن میں قصہ۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا، حضرت سلیمان نے خط لکھا، وہ خط لے کے گیا، انہوں نے خط کھول کے پڑھا، پڑھنے کے بعد وہی بیٹھا رہا وہ حضور ادھر ادھر، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بھائی جس طرح یہ خط آیا ہے اس سے تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کے لشکر والے کہتے نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ کہ نہیں، تم نہیں سمجھ رہے ہو، جس عجیب و غریب طریقے سے وہ خط آیا ہے اس کے حساب سے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے سلیمان کے ساتھ لشکر کے ساتھ لڑیں۔ پر انہوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ میں حاضر ہوتی ہوں تابع دار ہو کر، وہ پرچے میں لکھ کے اس کے پرچے میں باندھ دیا، وہ جا کے اس نے ان کو دے دیا۔ آپ سب نے پڑھا ہے۔ تو اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ دیکھیے یہ قرآن کریم ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر اگر کوئی کرے گا وہ کافر ہے کوئی جو بلقیس کا تخت حاضر کرے اس کے آنے سے پہلے، وہاں سے وہ چل پڑی ہے، جو بھی اس زمانے میں ذرائع ہوں گے سفر کے، وہاں ایک جن بھی تھا دربار میں، بہرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محتاج تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں تخت حاضر ہو جائے گا۔ وہاں آدمی بھی تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب قال عفریت من الجن انا آتوک به ان تقوم من مقامک۔ دوسرا آدمی بولا ان تقوم من مقامک، نہیں آپ کا تخت آ جائے گا۔ وہاں ایک انسان بھی نہیں تھا، انسان بھی تھا، اس کا تو نام ویسے اس کا تاریخ میں برقیہ بتایا جاتا ہے، وہ بھی تھا۔ اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک بندہ تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے تخت حاضر ہو جائے گا، کیوں کہ میرے پاس علم کتاب ہے، یعنی قرآن کریم کا میں علم جانتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے تخت حاضر ہو جائے گا۔ اب جو جائے گا تو تخت رکھو، تقریباً کم و بیش 1500 میل کا فاصلہ بتاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انسان۔
تو ہم کیا حیوان ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے یا پوری نوع انسان نے کبھی اس بات کو دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کہ علم ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی علم بغیر ترجمے کے علم ہے؟ کوئی بھی علم، انگریزی ہو، ہندی ہو، کوئی بھی ہو، بغیر ترجمے کے وہ آپ کے لیے علم ہے؟ تو قرآن کا ترجمہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو ہاتھ اٹھائیے گا، ہاتھ اٹھاؤ، کتنا ترجمہ جانتے ہو قرآن کا؟ جب قرآن کا ہمیں علم حاصل نہیں ہے، بالکل علم حاصل نہیں ہے، تو ہم اس بات کا اعادہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ جو برقیہ صاحب تھے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح انسانی کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ حضرت سلمان علیہ السلام کی پلک جھپکی آنکھ کھلی تو تخت رکھا، بتاؤ۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، مجھے اللہ نے علم سکھایا ہے، مجھے اللہ نے علم سکھایا ہے۔ اس علم کی جو کیا کہتے ہیں اہمیت ہے، اس کی بنیاد پر میں اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے آنکھ کھولے تخت آ جائے گا، تخت موجود ہو گیا۔ ہم کیا بحیثیت انسان کے اس آدمی کی اولاد نہیں ہے؟ بحیثیت آدمی کی تو ہیں، بحیثیت انسان کے 1500 میل دور سے تخت، پلک جھپکی آنکھ کھلی تخت موجود ہے، اور یہ قرآن ہے، بائبل ہے، توراہ ہے اور وید ہے، سب میں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے مجھے اپنی وہ علم سکھایا جس میں کتاب ہے، یعنی قرآن۔ قرآن مانے آسمانی کتاب جو پیغمبروں پہ نازل ہوئی، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، تورات بھی ہو سکتا ہے، انجیل بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں نازل، زبور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس قرآن ہے۔ اب یہاں ماشاءاللہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہوگا جو بی اے ایم اے میٹرک نہ ہو، اور قرآن کا کہیے بھائی سب سے چھوٹی صورت جو ہے اتنا آتینا ہے، اس کو ترجمہ تو سنا دے بھائی، سنا دیں گے آپ؟ اچھا جو قل هو اللہ کا ترجمہ تو سنا دوں بھائی، قل هو اللہ یاد ہے؟ ترجمہ جب آپ کہا جائے گا ترجمہ سناؤ تو آپ کیا کریں گے؟ کیا جب قرآن کریم کا معاملہ آتا ہے آپ کا ذہن ختم ہو جاتا ہے؟ آپ کیا بے حواس ہو جاتے ہیں؟ اور جب انگریزی کا مطلب یا ہندی کا مطلب یا کسی اور زبان کا مطلب ہوتا ہے تو آپ کو سب یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن سب نے پڑھا، سب نے پڑھا۔ اگر قرآن کی طرح ہم انگریزی پڑھیں، ہندی پڑھیں، جو بھی پڑھیں، آپ بتائیے ہم کوئی کام، ملازمت، یہ وہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کو جب آپ کو ترجمہ ہی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ چون کے
سر پہ رکھ کے، وہ بھی ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے. تو آپ انگریزی کی ساری کتابیں پہلی دوسری 10ویں تک کے اور یہاں رکھے اور سر پہ باندھ کے سو جائیں، اور صبح کو جب اٹھیں گے تو آپ میٹرک پاس ہوں گے. تو یہ مسلمان جو ہے اس کی بھی 2 کیٹیگری ہے. تو جیسے آپ نے جس پہ یہ آج کا کانفرنس ہوئی آپ کی، اور کیا ہے انسان، کیا عنوان تھا آپ کا؟ اسلام اور انسان، اسلام اور ایمان. اچھا، اسلام کا مطلب یہ کہ سلامتی کے راستے پر آدمی چل پڑے، سلامتی کے راستے پر چل پڑے. اور ایمان کا مطلب ہے یقین کامل کے ساتھ چل پڑے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. کیوں بھائی؟ آپ نے انگریزی نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو لندن بھیج دیا جائے، کون سی باتیں کریں گے آپ؟ کیوں بھائی؟ انگریزی سیکھنی پڑے گی بھائی، ABC سے تو کچھ بنتا نہیں. تو قرآن کریم کی 6400 سے زائد آیتیں ہیں، 6400 سے زائد آیتیں ہیں قرآن کی. ہم کتنے آیتوں کا ترجمہ جانتے ہیں؟ اور جب ہم دوسری زبانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی وہ جو کتاب ہے لغت، آدھی تو یاد ہوتی ہے سب کو. کیوں؟ کہ 4 پیسے ملتے ہیں. تو 4 پیسے کمانے سے اگر روٹی ملتی ہے، اماں کے پیٹ میں کتنی تنخواہ دی آپ نے کھانے پینے کی؟ 9 مہینے. پھر 2.25 سال تک پھر روٹی کھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو دسترخوان بنا دیا. تو اب 3 سال جو بنیادی عمر ہے جس میں آدمی قائم ہوتا ہے، کم از کم 2-3 سال میں آدمی چلنا تو رکھتا ہے نا. اس وقت آپ نے 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کیا، 1 روپیہ بھی نہیں کمایا مہینے کا. اب جب آپ کو تھوڑی سی عقل آ گئی اور زبان بھی دوسرے کی پڑھ لی، اب آپ کہتے ہیں اب کریں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ کرنا، کام کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو رزق ملتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی مشری جو ہے اس میں زنگ نہ لگ جائے. آپ ہاتھ باندھ دیجئے کسی کا، یوں 1 ہفتے کے بعد کھولیے گا، کبھی بھی ہاتھ جیسے نہیں ہوگا. تو کبھی تجربہ کر لیں، پوچھ لیں کسی ڈاکٹر سے. تو حرکت تو اس لیے ہے کہ یہ مشینری ہی حرکت والی ہے. زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حرکت ختم ہو جائے یعنی زندگی ختم ہو گئی. اب نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ آدمی مر گیا، اس کے منہ میں آپ پائپ ڈال کے دودھ ڈالیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دودھ سارا باہر گر جائے گا نا. کیوں؟ سوراخ تو موجود ہے، سوراخ تو بند نہیں ہوا.
بھائی حلق کیا حلق بند ہو گیا مرنے کے بعد؟ حلق بند ہو گیا. آنکھیں موجود ہیں لیکن مرنے کے بعد آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سونگ نہیں سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا. کوئی جسم کے حصے کو کاٹ لے وہ سسکاری نہیں بھر سکتا، منع نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو اصل کیا ہوئی؟ اگر جسم اصل ہے تو یہ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ اگر تار اصلی ہے، تار اصلی ہے تو اور اس میں کرنٹ نہیں ہے تو اس میں بجلی کیوں نہیں دوڑتی؟ کیوں بھائی؟ بہت بہترین قسم کا آپ کے پاس جنریٹر ہے، اب اس میں خون نہ ہو یعنی تیل نہ ہو تو اس میں بجلی ذرا بنا کے دکھا دیجیے تھوڑی بہت ہی. تو جو زندگی ہے آپ کی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ زندگی ہے کیا. زندگی سوتا ہے آدمی اور یہاں سے وہاں پہنچ گیا، انگلینڈ پہنچ گیا، انگلینڈ سے امریکہ پہنچ گیا، اور وہ کھانا بھی کھایا، اس نے سیر بھی کی، تفریح بھی کی، سیر تفریح بھی کی اور سب کچھ کیا. اور اس کے بعد وہ آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی تو پتہ چلا ابھی تو 1 منٹ بھی نہیں گزرا. یہ کیا ہے؟ خواب جو ہے مریض جیسی حالت ہے نا، عادی تو ہے. تو اس مرے ہوئے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کس طرح دیکھ رہا ہے بھائی؟ جسم سے وہ نکلتا ہے پورا ایک آدمی، اور جسم یہاں پڑا ہوا ہے. اب وہ آدمی کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں. آنکھ کھلتی تو پتہ چلا کوئی بھی گھڑی کیا سوئی تو وہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وقت کیا ٹھہر گیا؟ اب یہ ہے نا وقت ٹھہر گیا، تو وقت کو ٹھہرنے کی چیز ہے. مشین چل رہی ہے، پرنٹ نہیں آ رہا، پرنٹ اڑ گیا. تو کبھی ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ سونا، جاگنا، بھوک لگنا، بھوک کا رفع ہونا اور پھر بھوک لگنا، پھر رفع ہونا، پھر بھوک لگنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان چیزوں میں کوئی چیز آپ کی اختیاری ہے؟ اب ساری عمر نہ سوئیں، آپ کے اختیار میں. اب ہر وقت کھاتے ہی رہیں، آپ کے اختیار میں. آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو جائیں، بھائی بگی کے یہاں، چوار کے یہاں، سید کے یہاں، پٹھان کے یہاں، آپ کا کہیں دخل ہے؟ یہ نہیں صاحب ہم تو بس بادشاہ کے یہاں پیدا ہوں گے. دخل ہے کہیں؟ تو کہاں دخل ہے آپ کا بھائی؟ بھوک کیا؟ آپ محتاج پانی کے، آپ محتاج گرمی سردی کے، آپ محتاج. اور جب آپ سوتے ہیں تو ساری محتاجی ختم، نہ گرمی لگ رہی ہے، نہ سردی لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ کچھ کروں. آپ کو اٹھایا گیا تو پتہ چلا آپ تو ساری دنیا کی سیر کر آئے. ہوگا کیا بجا؟ وہی بجے 12:30. کیا ایسا آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا کبھی؟ آپ کھانا نہیں کھاتے سوتے وقت؟
جب بیدار ہوتے تو خوشبو نہیں آتی ہاتھوں میں کھانے کی؟ کیا آپ کو خدا نہ خواستہ یہ وہم ہو جائے کہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا کہ آپ جب اٹھتے ہیں آپ کے جسم میں پسینہ شرابور نہیں ہوتا؟ کیوں؟ آپ تو سو رہے ہیں اور باب وہ سامنے کاٹ لیا، مجھے سامنے کاٹ لیا، پسینے ٹپک رہے، لوگ کہیں گے بھائی ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا، نہیں بھائی کسی نے کاٹا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایلیوژن کیا چیز ہے؟ اب دو کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی قرآن کی روح سے۔ ایک یہ کہ ہر عمل میں شک ہو، ہر عمل میں یقین کی تکمیل نہ ہو، ہر عمل میں ارادے کی پختگی نہ ہو، وہ سب ایلیوژن ہے۔ جو چیز مستقل رد و بدل ہو رہی ہے وہ کیا حقیقت ہے؟ ایک دن کا بچہ، 6 دن کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، کہ یہ 10 سال 1 دن 10 دن جو ہے یہ ایلیوژن نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر 10 دن کے آپ ہیں وہ کہاں ہیں 10 دن؟ آپ بتائیں کہاں غائب ہو گئے؟ پھر آپ بوڑھے ہو گئے، بال بھی سفید ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے اور ہاتھ میں لاٹھی بھی آ گئی، موٹے موٹے چشمے بھی لگ گئے، کیا اس کو شوق تھا یہ میری حالت ہو؟ اب مجھے آدمی یہ 3 سیڑھیاں 4 سیڑھیاں 2 آدمی پکڑ کے نہیں اٹھا کے لائے ہیں، تو کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح بنوں؟ ایک نظام ہے، ایک نظام ہے ایلیوژن کا اور ایک نظام ہے یقین کا۔ یقین جہاں ہوگا وہاں ایلیوژن نہیں ہوگا، اور اگر ایلیوژن ہوگا تو پھر وہ یقین نہیں ہے، بس۔ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اب کیا سمجھے اعلیٰ عرفہ زندگی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے پریشان حال زندگی کیا ہے؟ کتاب المرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو آپ کے اندر ہم وقت کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 2 فرشتے متعین ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ قرآن ہے بھائی، سورہ مطففین ہے، 30ویں پارے کی سورت میں پڑھ لو بھائی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم میرے خیال ختم کرنا کتنی دیر ہوگی بھائی؟ کتنی 1 گھنٹہ ہو گیا؟ اچھا دیکھو، میں تو جب بولتا ہوں نا مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا میں کیا، ابھی میں یہاں سے اٹھوں گا نا، آپ یقین کیجئے مجھے ایک لفظ یاد نہیں رہے گا میں نے کیا بولا۔ بس موضوع میرے ذہن میں کچھ ہوتا نہیں، آگے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، پیر و مرشد کا واسطہ دیتا ہوں، اور بس بولتا رہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ علیین سجیین وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجیین کتاب المرقوم یشہدہ المقربون۔ آپ کیا سمجھے اعلیٰ زندگی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے اسفل زندگی، پریشان حالی کیا ہے؟
کتاب المرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ نے سب کو بتایا بھائی دو فرشتے ہوتے ہیں, ایک نیکیاں لکھتے ہیں, ایک برائیاں لکھتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے نا. یشہد المقربون, جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ کو جانتے ہیں, وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. یشہد المقربون, اللہ کے دوست اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اور پڑھ کے وہ دیکھ لیتے ہیں اس بندے کی کتاب المرقوم میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ پیری مریدی یہ اور وہ, بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ ایک استاد ہے. پیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پوجا جائے. نعوذ باللہ وہ خدا کی کوئی مخصوص وہ نہیں ہے مخلوق, آدمی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آدمی کے لباس میں دراصل انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا ہے انسان؟ انسان ایک ریکارڈ ہے. اور آدمی کیا ہے؟ آدمی کیا ہے بتاؤ؟ آدمی بھی ریکارڈ ہے. انسان جو ریکارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علوم کا امین ہے. آدمی جو ریکارڈ ہے وہ دونوں کے اندر صفات ہے. وہ اگر اللہ کا امین بننا چاہے وہ راستہ اختیار کر لے, شیطان کا امین بننا چاہے شیطان بن جائے. شیطان کا مطلب گمراہ, بے کہنا, حکم عدولی کرنے والا, ناشکری کرنے والا, ٹھکرایا ہوا. اب اگر ہم وہ ساری صفات کو استعمال کریں جو شیطان کرتا ہے, اور اللہ کے مقربین بندوں کے علوم کو سیکھیں نہیں, استعمال نہیں کریں, تو ہم کس گروپ کے لوگ ہیں؟ کس گروپ کے لوگ ہیں؟ ایک آدمی حکومت کا وفادار ہے, دوسرا آدمی باغی ہے, بغاوت کرتا ہے. کیا دونوں ایک گروپ کے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ تو آدمی شیطان کا وفادار ہو اور اللہ کے گروپ میں شامل ہو جائے گا. اب آپ ہر آدمی اپنی زندگی کا تجزیہ کرے, اس کے اندر وہ تمام صفات مل جائیں گی جو شیطان کی. اور جب وہ تلاش کرے گا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی صفات کیا ہیں, تو آپ خود ایمانداری سے بتائیے, ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ اللہ کے مقرب بندوں کی کوئی بات ہمیں نظر آتی ہے اپنے اندر؟ بھائی اتنے لوگ بیٹھے, کوئی تو یار ہاتھ اٹھائے کہ مجھے پتا ہے. ہم برائی کو نیکی سمجھ کے قبول کرتے ہیں بھائی, اور نیکی کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا نقصان نظر آتا ہے. کون سا نقصان؟ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, میں مر گیا, اس میں سے کیا لے جاؤں گا بھائی؟ اچھا دوسری بات یہ, جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا 2-4 تھیلیاں تھیں اشرفیوں کی ساتھ؟
ننگے پیدا ہوئے تھے, صدر پوشی کے لیے کپڑا نہیں تھے. اور جب مریں گے آپ, میں مروں گا, پھر اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ آپ کی کفن میں کوئی رکھنے کو تیار ہوگا؟ جی, وہ انگوٹھی پہلی ہی ہوتی ہے, بھلے وہ چاندی کی ہو. سب سے پہلے وہ جو نانے والا ہے, یہ نرانے والی, بس وہ نرانے کے لیے جو بھیجتی ہیں خواتین یا مرد, ہر چیز جیب ٹٹولتے ہیں, انگلیاں دیکھتے ہیں, کان میں دیکھتے ہیں, اور جو چیز انہیں ایسی نظر آتی ہے جو قیمتی ہے اسے اتار لیتے ہیں. بھائی اگر اس نے ایک انگوٹھی پہن رکھی ہے, پہلے تو اسے نہیں, اب یہ کیا کرے, اب تو بٹی ہے یہ. تو جب ہم مرتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ کیا بن جاتے ہیں؟ مٹی بن جاتے ہیں. قبر کھول کے دیکھ لو, گوشت کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ ہڈیاں نظر آ جائیں گی. کچھ عرصہ اگر زیادہ وقت گزر جائے تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی, وہاں بھی راکھ پڑی بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. دیکھیے, آدمی, انسان, حیوان, ان سب کی کیٹیگری الگ الگ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو کیٹیگری ہے وہ آدمیوں سے مل رہی ہے, یہ جانوروں سے مل رہی ہے. آپ بتائیں, آپ سب بتائیں, ہماری کیٹیگری جانوروں سے مل رہی ہے یا انسانوں سے مل رہی ہے؟ جی, پھر ہم اپنے آپ کو انسان کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے, منافقت نہیں ہے. اس جھوٹ کی جزا ہے, سزا ہے. آج کی مجلس میں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم سب اس بات کا ادراک کریں کہ آدمی اور انسان میں فرق, آدمی اور انسان میں فرق ہے. آدمی الگ چیز ہے اور انسان الگ چیز ہے. ہمیں آدمی بن کے اگر رہنا ہے تو ہماری حیثیت کتا, بلی, یہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر ہمیں انسان بن کے رہنا ہے پھر ہماری حیثیت اشرف المخلوقات کی ہے, اللہ کے نائب کی ہے, اللہ کے اختیارات استعمال کرنے والی ہستی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اسلام, قولوا اسلمنا, یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. قولوا اسلمنا, وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ 2 کیٹیگری ہوئی, ایک مسلمان ہونا, ایک مومن ہونا. مسلمان اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتوں سے بیداری کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق و مالک قرار نہ دینا. یہ ہے اسلام. لیکن ایمان کیا؟ ایمان یہ در و بست اس بات سے واقف ہو جانا کہ ہم پیدائش سے پہلے کہاں تھے.
پیدائش کے بعد ہم کہاں آئے، اور جب آئے تو کہاں گئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کہاں سے آئے اور گئے، کہیں سے آئے کہیں غائب ہو گئے. تو اب سوال یہ کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ تو یہ کہاں سے آئے کہاں گئے، یہ ایمان ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی اصل کا پتہ چلے گا، اپنے اصل کا پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے آئے، کس نے بھیجا، ہماری کیا ڈیوٹی ہے. اور اسلام کا مطلب یہ سلامتی کا راستہ کا انتخاب، کہ ہم اب اس راستے پر چلیں گے جس میں سلامتی ہے، جس میں اجر ہے، ثواب ہے، استراحت ہے، آرام ہے، خوف نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا. جب خوف اور غم نہیں ہوا تو کیا رہا بھائی، باقی کیا بچا؟ خوف اور غم ختم ہو گیا، اب کیا بچا ہے؟ تو اسے بول گیا عجیب یار، ایسے میں نے کوئی افیون کی گولی تو کھلائی نہیں کسی کو بھائی. جب خوف اور غم آدمی کے اندر نہیں ہے تو اب کیا چیز باقی رہی؟ ہے یہ کوئی ایسی بات ہے سمجھ رہا ہے؟ بھئی آدمی کو خوف اور غم پسند ہے یا ناپسند ہے؟ ناپسند ہے. تو پسند کیا ہے؟ خوش رہنا. ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم خوش رہیں، ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے ماں باپ خوش رہیں. بچوں کی حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خوشی کے راستے ہیں، خدمت خلق. اچھا آپ بتائیے، اللہ میاں اتنے بڑے ہیں، وہ کھاتے بھی نہیں، وہ پیتے بھی نہیں، وہ سوتے بھی نہیں، جاگتے ہی رہتے، جاگتے ہی رہتے، پھر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی تو کام کرتے ہوں گے نا اللہ میاں، یہ وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتا میرے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. اب درخت کے پتے کے ہلنے کا جب آپ تذکرہ کریں گے تو یہ تو کام ہی کام ہو گیا. تو بولے کہ اللہ کرتا کیا ہے؟ ہے نہیں؟ کیسی خدمت؟ خدمت کا مطلب چلو خدمت کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، خدمت کرتا ہے. اور خدمت جو کرتا ہے اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے جب ہمیں بھوک لگے گی تو اس کے لیے سارے وسائل پیدا ہو جائیں گے پہلے سے. گندم بھی ہوگا، آٹا بھی ہوگا، سوجی بھی ہوگی، جو بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں. سردی ہوگی روئی موجود ہوگی، گرمی ہوگی باریک کپڑا موجود ہوگا. اگر نمکین چیز ہے تو مٹھاس ہوگی، مٹھاس ہے تو نمکین ہوگی. خوشی ہے تو غم ہوگا. قرآن کریم میں جہاں جنت کو ذکر ہے فَكُلُوا مِنْهَا رِزْقًا، وہ کھاتے پیتے ہیں رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہے، جو دل چاہے، جو چاہے اللہ میاں انہیں کھانے کو دیتا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا،
حیث شئتما، یعنی جو چاہے دل جو چاہتا ہے وہ جنت میں اس کو چیز مل جاتی ہے، فراہم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جنت میں چیز بغیر پیسے کے فراہم ہو جاتی ہے، یہاں وہ چیز پیسوں سے فراہم ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پیسے ہی نہ ہوں آپ کے پاس، پھل تو سارے موجود ہیں، اب کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے جو اسباب ضروری ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے سب پہاڑ بن جاؤ، پھر پہاڑ بن گئے، گندم کہاں ہوئے گا؟ جی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اپنے مخلوق کو رزق دیتا ہے بے حساب. یہاں تو بغیر حساب کے کام ہی نہیں چلتا. ایک پیسے کے سے لے کے 1,00,000 روپے تک حساب ہی ہوتا ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ پہ بھروسہ توکل کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا. بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ بے حساب کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی کوئی اس کا کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہے. بس اللہ نے چونکہ خود پیدا کیا ہے، اللہ ماں ہے، اللہ باپ ہے، اللہ سب کچھ ہے. تو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو پہلے وسائل پیدا کیے. اب اگر دنیا میں وسائل نہ ہوں تو کیا یہاں کیا ہوگا؟ سمجھو قیامت آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں اس وقت الحمدللہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس مرتبہ ورکشاپ ہوئی ہے، اس کا موضوع اتنا اچھا تھا کہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. لیکن اس موضوع میں جو یہاں آیا تھا میں نے دیکھا اس موضوع کے وصول کرنے میں، یہ قبول کرنے میں ذہن نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ہمارے لیے یہ نئی چیز ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے. قرآن، تورات، انجیل، دوسری تمام آسمانی کتابیں یہی تو بتا رہی ہیں رازق، مالک، پیدا کرنے والا، ادھر سے ادھر کرنے والا، جنت بنانے والا، دوزخ، ہر شے جو بھی موجود ہے وہ سب اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، مخلوق کے لیے بنائی ہے. اللہ کو جنت کی کیا پرواہ بھائی؟ اللہ تو خود جنت کا خالق ہے. آپ کے لیے بنائی ہے. دو رخ متعین کیے. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. آپ کبھی بھی اس بات کو شمار نہیں کر سکتے کہ جو یہ دو رخ ہیں یہ کتنے ہیں، اور کیا کوئی ایک شے اربوں خربوں اشیاء میں ایک شے ایک رخ پر قائم ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم ہے، دوسری آسمانی کتابیں، ہر شے دو رخوں پر. عورت مرد ایک رخ ہے، دو. اگر خالی عورت ہو پھر، خالی مرد ہو پھر تخلیق ہوگی نہیں. اللہ نے جو قانون بنایا تخلیق ہوگی نہیں. میٹھا
کھٹا، بدبودار، خوشبودار، کوئی بھی شے ایسی آپ نکال ہی نہیں سکتے کروڑوں اشیاء میں کہ ایک شے ایک رخ پر پیدا ہوئی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس مرتبہ جو اس کا یہ کیا کرتے ہیں ورکشاپ جو ہے اس کو لوگوں نے پسند کیا، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھنے کی کوشش تو بہت کی، اس پہ ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شے دو رخوں پر بنی ہوئی ہے، یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے آپ کے لیے کہ اس کو آپ لکھیں اور مسلسل غور کریں، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی ہم کیوں کرتے ہیں، بدی ہم کیوں کرتے ہیں، بڑی برائی سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے، نیکی ہمیں کیوں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ دو رخ ہیں زندگی کے، اگر ان دو رخوں کو سمجھ لیا جائے تو شیطان مردود آپ سے مایوس ہو جائے گا۔ اور تو کریں، سونے سے پہلے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یہ کہ بھائی اس کا دوسرا رخ کون سا ہے، اچھا یا برا۔ اگر ضمیر آپ کا کہے نہیں یہ برا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، چھوٹ جائے گی۔ ضمیر کہے بہت اچھا ہے، اس کو مزید اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، راضی ہو۔ آپ سب لوگ جو دور دراز سے تشریف لائے اور اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی سردی کی، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور جو کچھ یہاں سنا ہے، یہ سمجھا ہے، خود بھی کوشش کریں سمجھنے کی اور اپنے احباب کو، دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تم کرا دو اس پر مختصر لگ رہا ہو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ چلو اب مجھے آپ اجازت دیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ میری باتیں سنی، اس میں بہت ساری باتیں تلخ بھی تھیں اور بہت ساری باتیں واقعی سمجھنے کی بھی تھیں جو میرے لیے بھی تھیں۔ اور جب میں نے یہ موضوع شروع کیا تو یہ موضوع میرے ذہن میں تھا ہی نہیں، میں تو یہ کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، حضور قلندر بابا کو منظور تھا، وہ مجھے انسپائر ہوئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، پورے عالم اسلام کو، پوری اللہ اپنی مخلوق کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خالق کو سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے واقف نہیں ہے تو وہ بندہ ہے ہی نہیں، یا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو نہ سمجھے، انکار کر دے، وہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت۔ ہم فقراء کے گروپ کے لوگ ہیں، میں تو بہت ہی ادنا خادم ہوں۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بندے سے اللہ کا جو رشتہ ہے اور اللہ سے بندے کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ بندے کو سمجھا دیں، بتا دیں، تاکہ وہ راستے کا انتخاب آسانی سے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، مجھے توفیق دے۔ انشاءاللہ زندگی کا معاملہ ہے،
اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گا، ورنہ السلام علیکم.